جی السلام علیکم غلام ملک صاحب، یہ نسخہ آج میں دل کا راز، اپنی زندگی کا راز، اس جیسے نسخے کبھی میں بیان نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے۔ میں لوگوں سے مانگتا رہتا ہوں اور پوچھتا رہتا ہوں کہ یار دو کچھ، ہمیں بھی کوئی دو۔ آج ایک آپ کو، صرف آپ کی محبت میں اور آپ کے پیار میں، یہ آپ کے نام اور سارے گروہ والوں کے نام، جس کا مرضی ہے دل کرے وہ بنا لے، آنکھیں بند کر کے بنائے، لیکن اس میں محنت ہے اور تھوڑی سی کاریگری ہے۔ یہ جب جو لوگ یہ نسخہ بنا لیں گے وہ کسی نسخے کے پاس نہیں جائیں گے۔ اور بھلاواں جو ہے نا، بھلاواں غلام ملک صاحب، یہ سن لو، بھلاواں خود خون تیرا ہے، خود چھوڑ ہے، اور ایک کیم النار اس کے اندر، مطلب ایک سیاہ گندک ہوتی ہے، کیم النار جاری گوادی، یہ جاری گواسی تیل ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا۔ سن لیں جناب، اب نسخہ میں دل کا راز دے رہا ہوں، مطلب ہے بے شک جس قربوں میں جہان ڈالنا چاہے، جس کا دل کرے جہان ڈال دے، لیکن یہ غلام ملک کے نام اور باقی دوستوں کے نام ہے۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کا، جس کی نصیب قسمت میں ہوگا وہ بنا لے گا۔ بھلاوے کا تیل پتال جنتا سے نکال لیں، 2 کلو بہترین بھلاوے چن لیں جو موٹے تازے ہوں، تیل والے، ہانڈی میں سوراخ کر کے ان کو دردرا کوٹ کے نیچے برتن رکھ کے اس کے اوپر اوپلے ڈال کے، جس طرح معروف طریقہ ہے، نکال کے اس کو شیشی میں رکھ لیں۔ اب آپ لوگوں کی مرضی پہ منحصر ہے کہ کتنا بنانا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ کوالٹی کی بہترین ہڑتال ورکی لینی ہے آپ لوگوں نے، کوشش کریں۔ چترالی بترالی لوگ کہتے ہیں، چترالی بترالی نہیں ملتی، یہ دھوکے میں نہ رہیں۔ جو بات میں کہتا ہوں میں مہر مار کے کہتا ہوں، کوئی چترالی نہیں ملتی کہیں بھی، یہ سب لوگ جھوٹ اور دھوکہ مار دیں۔ چترال میں جہاں پہ جو اس کی کھان ہے، اس کے چاروں طرف مطلب تاروں کی ان کی باڑ لگی ہو، گورنمنٹ نے، ملٹری نے ٹھیکے پہ بیچی ہوئی ہے، ادھر کوئی جا پر بھی نہیں مار سکتا، اس کے ساتھ ادھر ادھر کوئی کھانے نہیں ہے، بس وہی ایک ہے۔ یہ جو چترال میں لوگ لے کے جاتے ہیں نا، یہ لاہور سے لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کو فدو بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی یہ چترالی، اور مہنگی کر کے لوگوں کو بیچتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہے کہ چترالی بلکہ دیکھی ہوئی کسی نے نہیں، آج سے 50 سال پہلے کچھ ملتی تھی ہمیں، 40 سال کے بعد نہیں دیکھی، ہم نے زندگی گزار دیا یار۔ یہ لوگ اب کیا کہیں کسی کو، یہ تو ایک ایک یہ چیز نہیں ملتی، اور ایک جو لوگ دھوکہ کھاتے ہیں نا، یہ مرگ کا سامان لیتے ہیں، وہ بھی نہ لیں۔ آج سے 2019 میں مار ختم ہو گئی، بند ہو گئی تھی، تو اب مجھے بتائیں کہ کہاں سے مال مارک آ رہا ہے؟ یہ لاہور اور ادھر ادھر جیلی پیک کرتے ہیں اور دیتے ہیں۔ چلو بات لمبی ہو گئی، میں آگے دوسری آڈیو کرتا ہوں۔ جی، بھلاوے کا تیل، غلام ملک صاحب سن لیں، بھلاوے کا تیل آ گیا آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کرنا ہے، امبا ہلدی لے لینا ہے ½ کلو، اس کو پاؤڈر کر کے رکھ لیں بہترین کر کے۔ اب ماش کا آٹا پسوا لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور بھلاوے کا تیل آپ کے پاس پڑا ہو، اور یہ لکڑی کے آرے سے جو بورا ملتا ہے نا، بورا لکڑی کا، یہ بھی ایک دو گٹو لے لیں۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے کہ چمٹی ایک لے لیں، آپ کے اپنے پاس ہو۔ اب اور تو کوئی نہیں، ایرانی ہڑتال آ رہی ہے، وہ بہت اچھی ہے، جو اندر سے سرخ ہو، سرخی محل۔ ورکوں کو چھوڑیں، یہ ورک والی جو لوگ طبقی ورک والی لیتے ہیں، اس کو چھوڑیں، جو اندر سے سرخ ہو وہ لیں، وہ اچھی ہے۔ 5 تولے کی ڈلی لیں، 10 تولے کی ڈلی لیں، جتنا آپ لوگوں کی مرضی ہے، کیونکہ اس پہ محنت کرنی ہے۔ اگر 10 تولے کی بنا لیں تو تھوڑی محنت لمبی ہوگی، لیکن بنے گی تو کچھ ساری زندگی جان چھوٹ جائے گی۔ ایک پیڑا بنائیں، جس طرح ہم آٹا گوندتے ہیں، مطلب آٹا گوند کے ذرا سخت سخت رکھ لیں، ماش کے آٹا، اور چمٹی سے پکڑیں ہڑتال کی ڈلیا کو، بہترین سی ڈلیا بنوا لیں، بہترین ڈلیا، اس کو بھلاوے کے تیل میں ڈبکی دیں، اور جو امبا ہلدی کا پاؤڈر پڑے اس میں ایسے لت پت کر دیں، اور پیڑے میں رکھ کے اس کو بڑے احتیاط سے ہاتھ پہ دستانے چڑھا کے اس کا ایک گولا بنائیں بہترین تھا۔ اور کیری جو پڑی ہے نا آپ کی، مطلب بورا لکڑیوں والا بورا، اس کی کیری وہ دکھ کے آگ بنا کے پڑی ہو آپ کے پاس، پنکھا ہاتھ میں ہو، ایک پنکھا پیچھے لگا کے بیٹھنا، یہ خیال کرنا بجلی والا پنکھا آپ کے کمر پیٹھ کے پیچھے لگا ہوا، اور بالکل ہلکی ہلکی آواز دیتا رہے، کیونکہ بھلاوے کا دھواں لگے تو جسم سوج جاتا ہے اور الرجی کر جاتا ہے، تاکہ وہ نزدیک آپ لوگوں نے۔ تو ایک چمٹا بڑا مطلب آپ کے پاس ہو، اور وہ گولا جو ہے
اس جلی ہوئی کیری جو پڑی ہے اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہوگی نا، تو اس کے اندر اس کو پکاتے رہیں اور پھیرتے رہیں، پکاتے رہیں پھیرتے رہیں، یہ بیٹھ کے کام کرنا ہے۔ جب وہ اوپر سے سرخ ہو جائے، دیکھیں کہ سرخ ہو گئی ہے، اچھی طرح سرخ ہو گئی ہے، تو اس کو اٹھا لیں، نکال لیں، اس کو توڑ لیں، توڑ کے پھر مطلب گرم گرم کو ڈبوکی دیں اس میں، اور امب ہلدی میں، پھر نئے پیڑے میں، اسی طرح کرتے رہیں۔ اب یہ اگلی بات میں نہیں بتاتا کہ یہ کب تیار ہوگی۔ چاندی کا پتر اپنے پاس رکھیں، اور جب کم از کم یہ 200 ml سے اوپر ہو جائے نا، 200 ml سے اوپر، تو پھر اس کو چیک کرنا شروع کر دیں۔ تھوڑا سا توڑ کے معمولی سا لال کر کے اس کے اوپر ڈالیں، اگر اس کو رنگین کرتے ہیں تو سمجھے تیار ہے یہ جناب علی لال سرخ کا منار جاری گواہی بھر کے آپ کی بنے گی۔ اس کو پیس کے بوتل بھر کے رکھ لیں۔ کٹھالی میں انگاروں میں پارا رکھیں 1 تولہ۔ جب وہ تھوڑا سا ہلنے لگے، بھڑکنے لگے، سرسوں کے دانے برابر صرف 2 دانے ڈالیں اس کے اوپر، مطلب ہے کہ 1 چاول کا بھی آدھا حصہ۔ پارا آپ کی آنکھ نہیں جھپکے گی، ادھر بیٹھ بھی جائے گا، رنگین بھی اور مکمل 24 کیرٹ۔ اور چاندی پہ ڈالیں گے چرخا کے، تو چاندی بھی یہی 24 کیرٹ ہوگی۔ یہ لو جناب، خصوصی آپ کے نام اپنا ملک صاحب اور باقی دوستوں کی خدمت میں بھی ہے، جس کا دل کرے آنکھیں بند کر کے کریں۔ اس میں کوئی اللہ گواہ ہے کہ یہ میں نے دل سے اپنے سے دیا ہے، اور بالکل 100% نسخہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، جو کیمیا کی شوق رکھتے ہیں نا، میں تو ان کو کہوں گا زندگی میں بس اسی پہ محنت کر لیں، چھوڑیں باقی فضول تجربے اور فضول چیزیں، تسلی سے بیٹھ کے اس کو کریں۔ یہ دن میں 20-25 عمل ہو جاتے ہیں، صحیح طریقے سے کام کرنے والا بندہ ہو نا، صبح سے نا شام تک 20-25 عمل ہو جاتے ہیں۔ اس کو تسلی سے کریں، ایک عمل کریں اور دعائیں دیں ہمیں بھی، موج کریں، عیش کریں، اس سے بڑا کیمیا نہیں ہے کوئی۔ جی گلاب ملک صاحب، میں نے وہ بات کی، آپ نے بات کی نا کہ یہ کوئی نہیں کرے گا، تو میں نے کہا کوئی کرے نہ کرے، ہر ایک کی اپنی مرضی۔ ہم نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا، سچائی رکھ دی۔ اب اس کا میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، جس کو لوگ پکی واس کہتے ہیں نا، جب اس ٹائم میں بڑے زور و شور میں تھا، میرے نیچے 82 گاڑی ہوتی تھی، کار میرے جیبے میں، مطلب 15-20 ہزار۔ آج 78 میں 75 سے لے کے مطلب 80-90 تک میری بہت اچھی حالت تھی۔ تو میں مطلب ہے کہ یہیں پہ کہیں، اس ٹائم یہ نیٹ بیٹ نہیں ہوتی تھی، ہمیں پتہ لگتا تھا کہ کہیں پہ یہ ٹھرکی کیمیا گار ہے، ہم پہنچ جاتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، میں پیسہ لگاتا تھا، اور میں ٹھیک ٹھاک روب داب سے ہوتا تھا۔ اس ٹائم میں چیئرمین کے لٹے سے بغیر نہیں پہنتا تھا، اور پنڈی سے ملی شوز کے علاوہ میری مطلب جوتی نہیں ہوتی تھی۔ اس ٹائم پہ 500 روپے کا جوڑا جو جتیوں کا ہوتا تھا نا، جو میں لے کے آتا تھا، تو ہمارے علاقے میں جو اپنے موچی بناتے تھے، وہ 25 روپے سے 50 روپے تک اعلیٰ کوالٹی کی بتاتے تھے، آپ اندازہ لگاؤ۔ تو وہاں پہ ایک ہمیں پتہ لگا، ایک مسلی نے کہیں پہ ڈیرا تمبو لگایا ہوا تھا، اور مسلی کی جو بیوی تھی وہ ہمارا ایک دوست ہے، ان کے مطلب گھر پلی بڑی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میرے دوست کو کہ چاچا کیا بنا رہے، سونا بنا رہے؟ اس نے کہا ہاں، تجھے کس نے پتا؟ اس نے کہا میرا جو شوہر ہے وہ بناتا ہے۔ اس نے کہا الو کی پٹی یہ کیا کہتی ہو، یہ تو جھوٹ بولتے۔ اس نے کہا قسم سے بناتا ہے وہ، پارے پہ کوئی چیز مارتا ہے، پارا سونا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے 2 دن بعد جانا ہے، ہم فلانی جگہ پہ ہماری جھگی لگی ہے، تو آپ آ جانا، میں اس کو کہوں گی۔ تو وہ اور ہم چلے گئے۔ جب چلے گئے تو مسلی مطلب پھیرا پھورا مار کے آ رہا تھا نا، ابھی دور سے تھا، تو اپنی بیوی کو گالیاں نکالنے لگ گیا کہ کنجری بھڑوی، یہ مطلب اس قسم کی کہ تو نے یہ 2 یار کیا بٹھائے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے ہیں، ادھر ادھر ادھر۔ وہ جب نزدیک آئے تو اس نے کہا کہ شرم کرو ذرا، نزدیک تو پہنچو تو صحیح۔ کیسا مختصر پہنچ گیا وہ مسلی، اس کو ڈرا، ایک عورت تھی نا، جنگ لڑکی تھی، تو اس نے کہا کہ ان کو سونے والا جو نسخہ بناتے ہو وہ بتاؤ۔ اس نے کہا وہ اللہ تجھے غرق کرے ہو، برباد ہو، میرے پاس میں مسلی میں مطلب گلی گلی مانگ کے کھانے والا، یہ وہ قصہ مختصر۔ اس نے کہا کہ نسخہ بتاؤ بس، باقی باتوں چھوڑو۔ کوئی آدھا گھنٹہ اس کا جھگڑا اس کے ساتھ ہوتا رہا، ہم بھی سنتے چپ کر کے بیٹھ رہے، بھائی بہن جو یہ تو
ادھر سے گالیاں نکالتا آ رہا ہے، ہمیں کیا یہ دے گا؟ قصہ مختصر کے اس نے تھیلے سے 2 کلو گوشت نکالا بکرے کا اور اس کو کہا کہ اس کو کڑھائی میں بھونو، روٹی پکاؤ، چلو۔ تو اس نے جھگی اندر سے نکالی، اس میں سے چھوٹی سی ٹیپیاں نکالی اور اس نے کہا کہ چائے پکاؤ۔ اس نے چائے تیار کی، اتنے تک اس نے انگارے اور کٹھالی اور پارا نکالا۔ اس نے مطلب اس میں تھوڑا سا انگاروں میں اس نے کہا اس کو ڈالو، جب یہ پھڑکنے لگے تو یہ تھوڑا سا 2 سرمی کے دانے برابر اس نے دیا۔ ہم نے کہا یہ بہن چود کے در پارا رکے گا؟ تو چائے پکی، چائے پی، اس نے کہا نکالو۔ ہم نے کہا ہاں، دیکھا تو وہ 24 کیرٹ رہنی بنی، تو کہا اس کو جیب میں ڈالو، لے جاؤ، تسلی کرو، چیک کرو، پھر فلانی تاریخ کو آ جانا۔ ہم چلے گئے، چیک کرائے تو سنا، اور جس کو دکھا وہ کہتے تھے ہمیں دے دو، 500 روپے زیادہ دیں گے۔ پتہ نہیں اس ٹائم مطلب 30,000 یا 35,000 یا 25,000 پہ تولا تھا۔ قصہ مختصر کہ جب ہم آئے تو اس نے سرگودے ساتھ لے گیا اور یہ چیزیں لے آیا۔ اس نے کہا کہ بیٹھ کے بناؤ بشا کے در۔ میرا جو دوست تھا میں بھی ساتھ تھا، 2 دن ہم لگے رہے، 50 بجاوے اس کو دیے تو اس کو الرجی ہو گئی۔ ہم چلے آئے، وہ 5-10 دن تک مطلب اس نے اپنے علاج کرایا۔ پھر جب ہم گئے تو وہ وہاں اس نے یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ چیزیں ساری اس نے بتائی تھیں کہ اگلا عمل نہیں بتاتا کہ کتنے میں یہ مکمل ہوگا، کیونکہ بعد دفعہ ہر بندے کے بنانے میں تھوڑا فرق لگ جاتا ہے، لیکن جب اس سٹیج پہ آ جائے تو یہ تیار ہے آپ کا۔ تو یہ قصہ ہے جناب۔ اب اگر کوئی بنائے نہ بنائے اس کی مرضی ہے، ہم نے اپنا دل آج کھول کے رکھ دیا ہے اور پورا سچائی تھی، اور جتنا پتہ تھا اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے کسی کی مطلب ہے نہ تو شابشوں لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی تعریفیں کروانے کی ضرورت ہے، نہ کچھ، بس میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے یہ دے دیا۔ اب کوئی کرے تو کرے، نہ کرے تو اس کی مرضی ہے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ بہت شکریہ۔ بے شک یہ میری جو آڈیو ہے نا سارے گروپوں میں ڈال دیں، کیونکہ میں زیادہ گروپوں میں نہیں ہوں۔ میں نے انوائٹ لنک لگا ہوا ہے، زیادہ تر سارے گروپ میں نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایک یہ شکیل بارش